السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کل موہی نکل جا میرے گھر سے، جب تک تیرا بھائی تجھے واشنگ مشین نہ دے دے تب تک میری دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تڑپ کر اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا جو میرے سامنے کھڑی مجھے نکل جانے کا حکم دے رہی تھی۔ میری آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ میں نے ان کی جانب دیکھا تھا اور منت کرتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے امی میری جان بخش دیں، میرے بھائی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مجھے ہی دیتا رہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی بھی بیوی ہے، بیٹی ہے، وہ مجھے کب تک دے گا؟ بھائی نے شادی پر جتنا دینا تھا وہ دے چکا ہے، اگر آپ باجی کو میرا سامان نہ دیتی تو میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ساس نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میں جو خاموشی سے برآمدے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، بے ساختہ زمیں بوس ہوئی تھی۔ گرنے کے باعث میرا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اچانک وہ میرے قریب آئی تھی اور میرے پیشانی کے بال تھامتے ہوئے غصے سے بولی تھی، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں؟ گستاخ لڑکی، اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو ابھی کے ابھی اپنے بیٹے کو بلا کر طلاق دلواؤں گی۔ نکل جا میرے گھر سے، سمجھ نہیں آ رہا؟ میری ساس فرعونیت پر اتر آئی تھی، میرا سانس دھکنے کی مانند جل رہا تھا، میری ہتھیلی میں تری اتر آئی تھی۔ میں اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، امی میں خود پیسہ جوڑ کر آپ کو واشنگ مشین دلا دوں گی، آپ کی خاطر میں گھروں کے کام بھی کروں گی، جو آپ بولیں گی میں وہ کروں گی۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، کیونکہ میری جان کی دشمن بن گئی ہیں۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کی کبھی حکم عدولی بھی نہیں کرتی، ہمیشہ آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی ہوں۔ میں گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ وہ میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی، میں نے آگے ہو کر ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ مجھے معلوم تھا اگر میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میرے شوہر تو صرف اپنی ماں کی جی حضوری کرتے تھے، وہ میرا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ میں گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی، امی میں حاملہ ہوں، کہاں جاؤں گی؟ کچھ تو میری صحت کا خیال کر لیں۔ جبکہ اچانک ہی میری ساس نے میرے پیٹ پر لات مار دی تھی اور مجھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی، میرے ساتھ یہ بے وجہ کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اصلیت مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے۔ جب تم نے میری بات کی اہمیت نہیں رکھی تو میں بھی تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گی۔ جب تک واشنگ مشین نہ لاؤں تب تک میرے گھر کی دہلیز پر چڑھنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میرا درد سے چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا تھا، جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، جب اچانک انہوں نے مجھے بازو سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میں کچھ کہتی یا سمجھتی اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے گھر سے دھکا مار کر نکال دیا تھا۔ میں دوبارہ گھر کی طرف مڑتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ تکلیف کے باعث میرے جسم میں ٹھیس اٹھ رہی تھی، آنکھوں سے تواتر آنسو جاری تھے۔ میں گیلے کپڑوں میں تھی، میری چادر بھی اندر تھی۔ محض ایک دوپٹے میں ہی میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میں ایک عورت ذات ہوں، میری عزت کتنی نازک ہے۔ انہیں بس اپنے لالچ کی فکر تھی کہ کسی بھی طرح میرا گھر سامان سے بھر جائے۔ میں دروازے کے پاس آئی تھی، دروازے کو پیٹ ڈالا تھا اور منت بھرے لہجے میں بولی تھی، اللہ کے لیے دروازہ کھول دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بھائی کے پاس اتنا پیسہ دولت نہیں ہے وہ مجھے واشنگ مشین دے سکیں۔ میری بات تو سنیں، لیکن انہوں نے میری ایک پکار بھی نہیں سنی تھی۔ میں کافی دیر تک دروازے پر کھڑی تڑپتی رہی، روتی رہی،
ان کی منت سماجت کرتی رہی کہ دروازہ کھول دیں۔ میرے بھائی کے پاس اتنے سارے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مجھے کوئی واشنگ مشین دلائے، مگر میری ساس نے میری ایک فریاد نہیں سنی تھی۔ انہوں نے بس اپنی کہی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرے سر سے چھت چھین لی گئی تھی، میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں کیا کرتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا مجھے وسیم بھائی کے پاس جانا چاہیے تھا یا پھر اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہیے تھا؟ میں خالی ذہن کے ساتھ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، دل بہت پریشان تھا۔ میں 2 ماہ کی حاملہ تھی، میرا جسم ابھی کچا تھا۔ میری ساس کو اس چیز کا بالکل خیال نہیں تھا۔ میری شادی کو محض 6 مہینے ہوئے تھے اور 6 مہینے بعد ہی میری زندگی عذاب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں حاملہ نہیں ہو رہی، اس لیے میری ساس اور میرے شوہر مجھ سے اتنے بدظن رہتے ہیں۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی تھی، اور شادی کے 6 مہینے بعد جب میں حاملہ ہوئی، اس کے بعد سے تو میری زندگی ہی بدتر سے بدترین ہو گئی تھی۔ میری ساس نے بلا وجہ گھر میں شور مچایا ہوا تھا، حالانکہ وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی تھی۔ سب کام میرے ہی ذمے تھے اور میں ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہر کام انجام دیتی تھی۔ میرا یہی ماننا تھا کہ وہ بوڑھی خاتون ہیں، بھلا ان سے گھر کے کیا کام کروانے۔ اگر وہ اٹھ کر پانی بھی پی لیتی تھی تو مجھے افسوس ہوتا تھا، اور اب وہ بے وجہ شور مچا رہی تھی کہ واشنگ مشین لاؤ، حالانکہ کپڑے میں دھوتی تھی اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ آج حد ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر بولا کرتی تھی کہ تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گی یا سامان لے کر آ جا، اپنے بھائی کو یہ تکلیف بتا، کچھ نہیں تو پیسے ہی لے کر آ جا، اور آج جب میں نے انہیں یہ کرنے سے منع کیا تو انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میری آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ میں کیوں رو رہی تھی؟ یہ سب میرا ہی تو بویا تھا جو میں کاٹ رہی تھی۔ اپنا وقت یاد کر کے میری آنکھیں ایک بار پھر سے بھر آئی تھیں۔ یقیناً مکافات عمل ہو گیا تھا۔ میں نے بھی تو اپنے بھائی کو خون کے آنسو رلایا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ماضی کے وہ دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند لہرانے لگے تھے۔ وہ وقت یاد کر کے میں مزید تکلیف سے رو پڑی تھی۔ بھائی، میں نے آپ سے بول دیا ہے، میں وسیم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ نے میری شادی وسیم سے نہیں کروائی تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس انسان سے محبت نہیں، عشق ہے۔ جبکہ میرا بھائی جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہاری محبت کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن میری لاڈو، وہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، خاص کر کے وسیم کی ماں۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ نرم لہجے میں مجھے سمجھا رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی آنکھیں تو ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ میرے امی اور بابا کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے پالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا، جو مجھے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کبھی بھی آنکھ میں آنسو آنے نہ دیتا تھا، منہ سے نکلنے سے پہلے ہی میری ہر خواہش کو پورا کر دیتا تھا۔ لیکن میری یہ خواہش وہ کسی بھی صورت پوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وسیم بھائی کی بات سن کر میں نے ان کی طرف خون شام نگاہوں سے دیکھا تھا اور غصے سے بولی تھی، بھائی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے وسیم سے شادی کرنی ہے۔ اب میں کسی بھی طرح زندگی گزاروں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ نے تو اپنا گھر بسا لیا ہے نا۔ میں نے کچھ نہیں بولا، میں بس آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے وسیم چاہیے، اس کے علاوہ میں کسی بھی آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
جبکہ پیچھے سے میرے بھائی نے 2 بار مجھے حسینہ حسینہ کہہ کر پکارا تھا، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ تکلیف میں ہوں گے، ان کو بہت برا لگا ہوگا۔ آخر کو میں ان کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، اور میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں اتنا ذلیل کر دیا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ وسیم کی محبت نے مجھے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میری ضد کی وجہ سے مجبوراً میرے بھائی کو اس رشتے کے لیے ہاں بولنی پڑی تھی، ورنہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ میرے منہ پر کہتے تھے کہ میں کبھی تمہاری شادی ایک ایسے گھرانے میں نہیں کرواؤں گا جہاں پر حکمران ایک عورت ہو، کیونکہ جس خاندان میں حکمران عورت ہوتی ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کی یہ بات دقیانوسی بول کر اڑا دی تھی، اور کہتے ہیں نا، جب آپ اپنے گھر والوں کو اہمیت دینے کی بجائے کسی باہر والے کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی دل آزاری کی تھی، اس کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ محض میرا بھائی ہے، میرا باپ نہیں، حالانکہ اس نے کردار ایک باپ والا نبھایا تھا۔ میری ساس آج گھر آئی تھی، پورا گھر لذیذ پکوان کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میری بھابھی بہت اچھی عورت تھی، اس نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ بیٹا بیٹا کر کے اس کا منہ نہیں تھکتا تھا۔ لیکن جب سے میں وسیم کے ساتھ تعلق میں آئی تھی، میں نے اپنے بھائی اور بھابھی جان کو بالکل ہی سے فراموش کر دیا تھا۔ اگر وہ مجھے کچھ سمجھاتے بھی تھے تب بھی مجھے ان کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ آج بھی یہی حال تھا۔ میں جب تیار ہونے لگی تو پیچھے سے میری بھابھی جان کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، حسینہ اتنا تیار نہ ہو، شادی سے پہلے دلہن کا اتنا سنورنا اچھا نہیں ہوتا، بے وجہ بعد میں تمہارے سسرال والے تمہیں تانے دیں گے۔ میری گڑیا، تمہیں نہیں معلوم، یہ دنیا دکھانے کو تو بہت اچھی ہے لیکن اندر سے سب کے دل کالے ہوتے ہیں۔ آج تمہیں بہت سرائیں گے، تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، لیکن جب تم ان کے گھر بیاہ کر جاؤ گی تو وہ لوگ تمہیں اسی بات کا تانا دیں گے کہ شادی سے پہلے ہی تم اپنے سارے ارمان نکال چکی ہو۔ اسی لیے میری گڑیا، تھوڑا ہوش سے کام لو۔ وہ مجھے محبت سے لبریز لہجے میں سمجھا رہی تھی، لیکن ان کی بات میرے تلووں پر لگی تھی اور سر پر بجی تھی۔ میں غصے سے پلٹی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے تڑاک کر کے بولی تھی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گی۔ نہ میرے وسیم کو برا لگتا ہے اور نہ ہی ان کی اماں کو، وہ دونوں ہی مجھے تیار رہنے کے لیے بولتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے مشورے اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ یہ بول کر میں شیشے کی طرف نگاہیں اپنی مرکوز کر چکی تھی۔ میں نے آئینے کے عکس میں ان کی آنکھوں میں واضح نمی اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ مجھے معلوم تھا جس طرح کا رویہ میں نے ابھی ان کے ساتھ اختیار کیا ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، مگر میں چاہ کر بھی ان سے معافی نہیں مانگ پائی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ میرے سسرال والے یعنی وسیم اور اس کی اماں ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میرے بھائی کو یہ بہت معجوب عمل لگتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی سے پہلے اور نند کو ہی گھر رہیں، دولہے کو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس بات پر بھی انہیں بری طرح جھڑک دیا تھا کہ بے وجہ میری ساس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ لے کر آ سکتی ہیں، ہم کوئی پرانے زمانے میں تھوڑی رہ رہے ہیں۔ میرے بھائی میری باتیں سن کر محض میرا چہرہ ہی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، شادی کے دن بھی سر پر آ گئے تھے۔ میرے بھائی کے پاس ابھی کچھ نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ انہوں نے میری ساس کے سامنے تمام تر باتیں کھول کے رکھ دی تھیں کہ میں زیادہ جہیز اپنی بہن کو نہیں دے سکتا،
ہاں، میں 4 جوڑی میں تو اپنی بہن کو بیاہ سکتا ہوں، لیکن بڑا فریج، بڑی واشنگ مشین، اون اور بھی دیگر سامان میرے بس سے باہر ہے۔ جبکہ میری ساس کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی، جو میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ لیکن بات سنبھلنے کے لیے انہوں نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا، اور میرے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے بہت ہی میٹھے لہجے میں بولی تھی، ارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنے گھر کی بیٹی دے رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور تو یہ بات سن کر ہی نہال ہو گئی تھی، بلکہ مجھے اپنے بھائی کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے بھائی کے تاثرات جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب تھے، بلکہ ان میں مزید پریشانی شامل ہو گئی تھی۔ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ مجھے معلوم تھا میرا بھائی بہت پریشان ہو رہا ہوگا، اس کی اتنی اچھی جاب نہیں تھی، وہ ایک معمولی ورکر تھا، لیکن میں نے دھیان دینا بالکل ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ یہ اس کا فرض ہے اور اس کو اپنا فرض اب ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور بے شک جتنا میرے بھائی سے ہو سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ بڑا فریج اور واشنگ مشین تو وہ نہیں دے پایا تھا، لیکن مجھے ضرورت کا ہر سامان دیا تھا۔ رخصتی کے وقت نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا تھا۔ عجیب سی کیفیت پورے جسم پر طاری ہو رہی تھی۔ آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی اور اپنے بابل کے آنگن کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ یہ احساس ہی مجھے رلا چکا تھا۔ ہاں، میرے بھائی کے ساتھ میرے کچھ اختلافات ہو گئے تھے، لیکن جو بھی تھا وہ میرا سگا بھائی تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی میں بلک بلک کر رو پڑی تھی، اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے نم لہجے میں بولا تھا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو، تمہارے بھائی کا در تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ تم یہاں پر بلا جھجک آ بھی سکتی ہو اور اپنی پریشانی مجھے بتا بھی سکتی ہو۔ میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گا۔ جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ الفاظ میرے لیے کتنے معنی رکھنے والے ہیں۔ میں اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ سسرال آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا استقبال بہت ہی شاندار انداز میں کیا جائے گا۔ وسیم مجھے ہر وہ خوشی دے گا جس کی میں مستحق ہوں۔ آخر کو ہماری پسند کی شادی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، مگر میں سامنے کا منظر دیکھتے ہی حیران رہ گئی تھی۔ گھر بالکل اجڑا ہوا تھا، نہ کوئی لائٹ تھی نہ شور شرابہ، بلکہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری ساس میرے برابر میں ہی بیٹھی ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، بیڑا غرق ہوا ان لائٹ والوں کا، بہت ستایا ہوا ہے، جب دیکھو بند کر دیتے ہیں، چلو دلہن باہر آ جاؤ۔ یہ بول کر وہ گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ چند باراتی جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ میرج ہال سے ہی اپنے گھروں کی طرف گامزن ہو گئے تھے، جبکہ میں جو سمجھی تھی کہ میری ساس اور میری نند مجھے پکڑ کے اتاریں گی، ان لوگوں نے تو مجھے دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے وسیم کی طرف دیکھا جو ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ محض یہ بول کر اکیلا ہی گھر چلا گیا تھا کہ جلدی اندر آ جاؤ، اماں جان کو انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر میں ان کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ جو بھی تھا اب مجھے ہی سمجھوتا کرنا تھا۔ میں گاڑی سے باہر آئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ پہلے دن ہی یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے۔ میرا بھائی بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ نہ میری ساس ایک اچھی عورت تھی، نہ میری نند اور نہ ہی میرے شوہر۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میرا پورا گھر بکھرا ہوا تھا۔ میری ساس میری جانب جھاڑو پھینکتے ہوئے بولی، اے حسینہ، جلدی سے گھر کی صفائی کر لو، پھر تمہاری کچھ رسومات بھی ادا کرنی ہیں۔ اگر ہمارے خاندان میں
یا رسومات ادا نہ کی جائیں تو بدشگنی ہوتی ہے، جبکہ میں حیران نگاہوں سے کبھی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے قدموں کے قریب پڑی جھاڑو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کیا بول رہی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں لال جوڑے میں دلہن بنی کھڑی تھی اور وہ مجھے گھر کی صاف صفائی کا بول رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں تھا، نہ یہاں میری بھابھی تھی، نہ میرا بھائی تھا جن کے سامنے میں کھڑی ہو جاتی تھی، جن سے اپنے لاڑ اٹھواتی تھی، جن کے سامنے ضد کرتی تھی۔ مجھے اب یہاں سمجھوتا کرنا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا اور خاموشی سے جھاڑو لگانے لگی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے میری ساس کچھ رسومات ادا کریں، لیکن انہوں نے مجھے چند پل میں ہی بالکل برباد کر دیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی تھی، میری ماں کا زیور جو میں نے اپنے گلے میں پہنا ہوا تھا بے دردی سے مجھ سے چھینا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، گھر کی بہویں سونا نہیں پہنتی، جو ملا ہے اس میں ہی شکر ادا کرو۔ حالانکہ میں انہیں بولنا چاہتی تھی کہ یہ میری ماں کا ہے یا آپ نے نہیں دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے کافی خوف لاحق ہو رہا تھا۔ میں جس طرح سے شادی کر کے آئی تھی، مگر میرا واپسی کا راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں گئی تو میرا بھائی مجھے کبھی نہیں دھتکارے گا، بلکہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا۔ لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، اگر اس نے مجھے نہیں اپنایا، گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ تھک ہار کر میں اپنے کمرے میں آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح چھلنی ہو گئی تھی۔ وسیم کے کمرے میں میرا فرنیچر نہیں تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کچھ دن بعد میری نند کی بھی شادی تھی۔ کیا میری ساس نے میرا سارا فرنیچر ان کو دے دیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں نمکین پانی سے بھر چکی تھیں۔ میں وسیم کے پاس آئی تھی جو بستر پر نیم دراز تھے۔ میں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، یہ سب کیا تماشا ہے؟ وسیم، میرا سامان کہاں ہے؟ اور یہ امی مجھ سے میں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وسیم نے ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، آج کے بعد اگر تم نے میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہنے یا بولنے کا سوچا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور رہی تمہارے سامان کی بات، تو وہ میں نے اپنی بہن کو دے دیا ہے۔ اب تمہارا سامان اور میرا سامان الگ تھوڑی ہے، جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے یہ شخص مجھے پھولوں کی طرح رکھتا تھا، حسینہ حسینہ بول کر اس کا منہ ہی نہیں تھکتا تھا، اور آج شادی کی پہلی رات ہی وہ میرے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا، اور محض یہ پوچھنے پر کہ میرا سامان کہاں ہے میری بربادی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہر لمحہ با لمحہ مجھے اس بات کا احساس دلایا جاتا تھا کہ تیرے بھائی نے تجھے دیا ہی کیا تھا، چند جوڑی کپڑے، تھوڑا سامان اور ایک چھلکے کے جیسا زیور، اور میں خون کے آنسو پی کے رہ جاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا میرے بھائی نے کتنی مشکلوں سے یہ جہیز جوڑا ہوگا، اور ان لوگوں نے چند پل میں ہی میرا جہیز میری نند کو دے دیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر وہ مجھ سے مانگتے تو میں کبھی منع نہ کرتی۔ اکثر میری ساس میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور غصے سے بولتی تھی، جاؤ اور اپنے بھائی سے یہ سامان لاؤ، اس کو بولو کہ تمہارے گھر میں راشن نہیں ہے، وہ بھی ڈلوائے۔ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، میں بس خاموشی سے سب کچھ سہ جاتی تھی۔ میں کسی بھی صورت اپنے بھائی کے گھر پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں ایک غیرت مند عورت تھی، لیکن مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وقت ایسا آ جائے گا کہ میری ساس مانگتے مانگتے مجھے گھر کی دہلیز سے ہی باہر کر دے گی، اور وہ بھی اس وقت جب میں حاملہ ہوں گی۔
میں سڑک پر بیٹھی کافی آبدیدہ تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، میں سڑک پر زندگی گزار دوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ آنے سے پہلے جو تماشا میں نے ان کے گھر لگایا تھا، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سامنے بنی ایک دکان کی طرف بڑھی تھی۔ میں جانتی تھی یہ کام کرنے سے میری عزت نفس مجروح ہوگی، لیکن اگر مجھے سوکھی روٹی بھی اپنے پیٹ میں ڈالنی تھی تو مجھے کام کرنا تھا۔ میں نے بہت منت سماجت کر کے ایک پالش اور برش اس آدمی سے لے لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں کما کر تمہیں پیسے لوٹا دوں گی۔ وہ آدمی مجھے دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا ہاتھ جوڑنا اور میرا رونا سسکنا اس کو راضی کر چکا تھا۔ میں اس کی دکان کے سامنے ہی بیٹھ کر لوگوں کے جوتے پالش کرنے لگی تھی، اور جو وہ مجھے اجرت دیتے تھے اس سے میں اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ پورا دن ہی اسی مشقت اور محنت میں گزر گیا تھا۔ میں ایک عورت ذات تھی۔ میرا ساری رات سڑک پر رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں بہت مشکل میں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے اور اس میں رہتا ہوا ہر شخص فرعون نہیں ہوتا۔ اس دکان والے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے کافی پریشان ہو، میری دکان میں تم رات گزار سکتی ہو، اندر سے دکان بند کر لینا، تمہاری ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں، میرا سامان چوری نہ کرنا۔ یہ بول کر اس آدمی نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، جبکہ میں اتنے میں ہی اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی کہ سر چھپانے کی چھت تو میسر آ گئی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے سسرال سے نکلے آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ اور میں 2 ماہ کی حاملہ عورت روڈ پر بیٹھی مردوں کے جوتے پالش کر رہی تھی، جب اچانک ایک بائک میرے پاس آ کر رکی تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرا بھائی مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور مجھے بائک پر بیٹھنے کی ہدایت کی تھی۔ میں اس کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ بے شک آپ کا خون ہی آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ مجھے سیدھا گھر لایا تھا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا، دوائی دلائی تھی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا کہ میں بیچ روڈ پر بیٹھی جوتے پالش کیوں کر رہی تھی، اور 1 مہینے بعد جب اس نے خلا کے پیپر بنائے تب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ تم وہاں کیوں تھی، اور میں نے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی اس 6 مہینے کی داستان ان کو حرف با حرف سنائی تھی کہ میں نے کتنی اذیت برداشت کی ہے، جبکہ میرا بھائی ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ واقعی ماں باپ کے لیے یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب ان کی لاڈ سے پلی بیٹی در در کی ٹھوکریں کھائے، لیکن میرے بھائی اور بھابھی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ان دونوں نے خلا کے پیپر بنا کر میرے شوہر کے منہ پہ مارے تھے، ان سے سائن کروائے تھے اور ان کو بول کر آئے تھے کہ میں اپنی بہن کو 3 وقت کی روٹی بہت ہی آسانی کے ساتھ کھلا سکتا ہوں۔ تم جیسے ناکارہ انسان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان پر کیس کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے میرا سارا سامان ہڑپ لیا تھا، مگر میرے بھائی نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس جانے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ ہمارا رب ہے، وہ دیکھ لے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب خدا کی مخلوق اپنے معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہے تو وہ رب العالمین کسی صورت بھی معافی نہیں دیتا۔ چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ میرا شوہر میرا بیٹا مجھ سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن کورٹ کے ذریعے میرے بھائی نے میرے بیٹے کی کسٹڈی مجھے دلائی تھی۔ تقریباً 3 سال بعد میں ایک روز اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال گئی تھی، اور جب ہم سامان خرید کر باہر آئے
تب میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا جو پاگلوں کی طرح اپنا سر کھجا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے آنکھوں کا دھوکا لگا، لیکن جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا تھا وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہ عورت میری ساس تھی، جس نے مجھے محض واشنگ مشین کے لیے اپنی 2 ماہ کی حاملہ بہو کے پیٹ پر لات ماری تھی اور اس کی پیشانی کے بال تھام کر اس کو گھر سے نکال باہر دیا تھا، اور اس کو ایک بار بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوا تھا کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ میں اللہ کے فیصلے پر محض دھیما سا مسکرائی تھی اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نہ میں اس عورت کے قریب گئی تھی اور نہ میں نے اس سے اس کی کوئی تکلیف پہنچی تھی۔ میں اپنا دل صاف کر چکی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگی تھی۔